نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں تخلیق اور اس سے پہلے کی باتوں پر غور کیا جو ہمارے لیے غائب ہے۔ اب ہم اس سے آگے جب وہ دنیا میں بھیجے گئے اس پر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، سب کے سب۔ پھر جو کوئی ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہدایت کس گوشے کے لیے آنے والی ہے؟ اس لیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت کہاں کہاں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، مطلب مرد اور عورت۔ ان کے بیسک ضروریات ہے جیسے روٹی، کپڑا، مکان، دوائی وغیرہ۔ اس کے لیے وہ کام کرتا ہے، کوئی کھیتی کرتا ہے تو کوئی بھیڑ بکری پالتا ہے تو کوئی مچھلی پکڑتا ہے تو کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی اپنی ذہنی صلاحیت استعمال کرتا ہے جیسے کوئی درزی بنتا ہے تو کوئی ڈاکٹر۔ یہ سب کام اس کو کس نے سکھائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، یہ نام اس کے دماغ میں ہے۔ اور اب بنی آدم اپنے حواس خمسہ کے استعمال کے ساتھ اسے ایکسپلور کرتے ہوئے، مطلب اس نالج کو ایکوائر کر رہے ہیں، اور وہ اسٹون ایج سے ماڈرن ایج اور ماڈرن ایج سے اب ٹیکنالوجیکل بوم تک پہنچ چکے ہیں۔ اب یہاں ایک مشکل ہے کہ ہر انسان اپنی خود کی ضروریات کی ساری چیزیں خود ہی حاصل نہیں کر سکتا، مطلب وہ خود ہی کسان بھی ہو، مچھوارہ بھی ہو، درزی بھی ہو، انجینئر بھی ہو اور ڈاکٹر بھی ہو۔ لہٰذا وہ کسی کام میں مہارت حاصل کرتا ہے اور اس گوشے سے اپنی ضرورت پوری کر کے جو زائد ہے اسے تبدیل کرتا ہے کسی اور کے ساتھ اپنی دوسری ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اب اس تبدیلی میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ ملے اور دوسرے کو ایکسپلائٹ کرے۔ اور دوسری بات، کیا سارے کام کو حلال مانا جائے گا یا معاشرے کی بھلائی کے لیے کچھ کاموں کو منع بھی کیا جائے گا؟ یہ سب کرنے کے لیے اسے ایک اکنامک سسٹم کی ضرورت ہے، مگر یہاں پر بھی ایک مشکل ہے۔ ہر فرد چاہے گا کہ قانون اس کے فائدے کا بنے۔ مثال کے طور پر مالک چاہے گا کہ قانون اس کے فائدے کا ہو اور نوکر چاہے گا کہ اس کے۔ اب بنانے والا اگر مالک ہو تو اپنے فائدے کا بنائے گا اور نوکر ہو تو اپنے فائدے کا۔ لہٰذا اسے کوئی تھرڈ پرسن کی رہنمائی کی ضرورت ہے جو دونوں کی ضرورت کو دھیان میں رکھ کر ان کی رہنمائی کرے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ جو ہدایت ان کے خالق کی طرف سے آئی ہے اسے قبول کرے۔ کیا اس اکنامک سسٹم میں وہ مدد جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اسے وہ قبول کرے گا؟ اسے اپنے دل اور دماغ کا استعمال تو کرنا ہے، مگر جہاں ہدایت آ جائے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو، یا یہ مت کرو یا یہ کرو، تو وہ اس ہدایت کو قبول کرے گا یا اپنے تکبر میں، اپنی انا میں، اپنی سوچ کو ترجیح دے گا؟ تو اس طرح اس کا ایک گوشہ ہے معاشی نظام جس میں اسے ہدایت درکار ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف۔ انسان دیکھتا ہے کہ اس کی ضرورت کی بیشتر چیزیں زمین سے آ رہی ہے، لہٰذا وہ دھرتی کو ماں کا درجہ دیتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ اس میں اگنے والی اور چلنے والی ساری چیزیں جس سے اسے فائدہ ہوتا ہے یا جس سے اسے ڈر ہوتا ہے وہ انہیں پوجنے لگتا ہے، اور ساتھ میں وہ کائنات کی طرف دیکھتا ہے اور اس میں اسے جو چیز نظر آتی ہے وہ انہیں بھی پوجنے لگتا ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ خوش رہے تو یہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ اور زیادہ دیں گے۔ یہ ہو گیا وہ چیزیں جنہیں وہ دیکھتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں دیکھتا، جیسے وہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کو کوئی غیبی طاقت چلا رہی ہے، لہٰذا وہ انہیں بھی پوجتا ہے، جیسے ملائکہ جنہیں دیوی دیوتا مانتا ہے۔ یہ ہو گئی دو کیٹیگریز۔ ایک اسے نظر آتی ہے جیسے بادل، وہ دیکھتا ہے کہ اسے جو پانی کی ضرورت ہے اسے بادل پوری کر رہا ہے، لہٰذا وہ اس کی خوشامد کرتا ہے کہ بادل اسے اچھا پانی دے۔ اور دوسری غیبی، جنہیں اس نے نہیں دیکھا مگر اس کا دل کہتا ہے کہ ایسا ہے، اس کی آنکھیں ان سے کوئی فائدہ نہیں دیکھتی۔ یہ دو کیٹیگری ہو گئی جنہیں وہ پکارتا ہے، مطلب انہیں الہ بناتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ پوری کائنات کس نے بنائی؟ کائنات تو نظر آنے والی چیز ہے مگر اس کا خالق یعنی بنانے والا نظر نہیں آتا، لہٰذا اس میں دو گروہ ہے۔ ایک کہتا ہے کہ کسی نے نہیں، یہ سب اپنے آپ بن گیا، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں، کوئی اندھے کی ذات ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ جو اپنے آپ کے قائل ہے انہیں ناستک، ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی میں یقین نہیں رکھتے، لہٰذا وہ حساب کتاب کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کو اسلام میں کافر کہا جاتا ہے، یعنی آخرت کے انکاری۔ ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہی حقیقت ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور فلاسفرز کی کثیر تعداد اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور دوسرے گروہ کو مذہبی کہا جاتا ہے، اور یہ اصل زندگی موت کے بعد والی مانتے ہیں اور اپنے عمل کا حساب ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے آپ نہیں بنے، انہیں مدر نیچر نے بنایا، مگر وہ مدر نیچر کو ذات ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور چونکہ کوئی ذات نہیں اس لیے حساب کتاب نہیں ہوگا، تو دراصل وہ اپنے عمل کی اکاؤنٹیبلٹی سے انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ہر مذہب میں یہ ماننا ہے کہ کریٹر ایک ایسی ذات ہے جس کی کوئی چھوی نہیں، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ ہندوازم میں پرماتما کا کنسپٹ ایسا ہی ہے، آگے جا کے وہ ان کے اوتار بناتے ہیں، مگر مرنے کے بعد حساب ہوگا، یہ کنسپٹ ہر مذہب میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انسان کے آپس میں تعلقات۔ مرد اور عورت شادی کے بندھن میں بندھ کر ایک گھر کو وجود میں لاتے ہیں اور وہ اپنے ذمہ داری اور حق ڈیفائن کرتے ہیں۔ انسان کا ایک لائف سائیکل ہے اور اس لائف سائیکل میں مختلف رشتہ داریاں اور تعلقات بنتے ہیں۔ ان رشتہ داریوں میں کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہے، جیسے بچے بڑوں کا احترام کریں، ان کا کہنا مانیں، چوری کرنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، جنہیں یونیورسل ٹروتھ یا مورل ویلیوز کہا جاتا ہے۔ یہ انسان نے کیسے مان لیا کہ یہی مورل ویلیوز ہے؟ مطلب کوئی چوری کرنے کو اچھی بات کیوں نہیں کہتا اور سچ بولنے کو بری بات کیوں نہیں کہتا؟ وہ بھلے جھوٹ بولے مگر یہ غلط ہے، اسے وہ مانتا ہے۔ اس پر انسانیت کیسے جمع ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس پر الہام کر دی اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری، مطلب اس کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی، وہ چاہے جس مذہب کا ہو اور چاہے ناستک ہو، یہ مورل ویلیوز اس میں ہے۔ اب اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ چاہے تو فجور یعنی برے کام کرے یا تقوی اختیار کرے یعنی پرہیزگاری کرے۔ اس طرح مختلف گھر مل کے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے جسے چلانے کے لیے گورننگ لاز لگتے ہیں، کیونکہ ہر انسان متقی ہوگا ایسا نہیں، اس کے پاس مورل ویلیوز ہے مگر وہ اس پر چلے یہ ضروری نہیں، اور باریک سے اختلاف ہو سکتے ہیں، جیسے وراثت کی تقسیم، زمین کی ملکیت وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اسے ایک سوشل سسٹم کی ضرورت ہے۔ انسان نے بہت سے سوشل سسٹم بنائے اپنے دماغ اور دل کو ملا کر، مگر یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، مرد اپنے حساب سے قانون چاہے گا، عورت اپنے حساب سے۔ لہٰذا پھر ہدایت کا جو وعدہ اللہ نے کیا وہ بھیجا کہ اس کے تابع ہو جاؤ، مگر انسان پھر اس کی اتباع کرنے سے انکار کرتا ہے اور تکبر میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ اسے اکنامک سسٹم میں بھی ہدایت کی ضرورت ہے اور سوشل میں بھی۔ اگر میاں بیوی میں ڈسپیوٹ ہو جائے یا پڑوسی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے یا دو افراد کا تجارت میں جھگڑا ہو جائے، ہر کسی کو لگتا ہے کہ وہی صحیح ہے، ان جھگڑوں کو کیسے سلجھائے؟ لہٰذا معاشرہ اپنے اچھے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے ایک سیٹ آف رولز بنائیں، جس کا مقصد ہوگا کہ معاشرے میں عدل ہو، انصاف ہو، عزت کی زندگی ہو، بھائی چارہ ہو، اور اگر معاشرے میں کوئی شرارتی لوگ ہیں جو انہیں نہیں مانیں گے یا اس کے خلاف کریں گے تو انہیں روکنے کے لیے وہ ادارے بناتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک مشکل ہے کہ دو طبقے وجود میں آئیں گے، ایک حاکم جو قانون بنائیں گے اور دوسرے محکوم۔ قانون تو دونوں کے لیے ہوگا۔ حاکم چاہتا ہے کہ قانون ایسا بنے جس سے معاشرہ چلے اور اسے فائدہ ہو، اور محکوم چاہتا ہے کہ اسے کم کام کر کے زیادہ ملے۔ اس طرح یہاں پر بھی کلیش آف انٹرسٹ آ جاتا ہے، چاہتا ہر کوئی ہے کہ سب کو ملے۔ اسے ہندوازم کے اس منتر میں یوں کہا گیا ہے، سنسار کے سبھی جیو سدیو سکھی رہے، سبھی سدیو سوستھ و نروگی رہے، سبھی جن کو سدیو شبھتا پراپت ہو تتھا سرو جن کو سدیو مانگلک درشن ہو، اور کسی کو بھی کداپی دکھ، دربھاگیہ و دردرتا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور قرآن میں رسول بھیجنے کا مقصد یوں بیان ہوا ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو۔ یہ ہے مقصد رسالت، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو۔ اور آگے فرمایا، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مگر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے ہم اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں، عدل اور قسط کو قائم کرنے میں، جو کہ اصل میں ہماری ہی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔